کرتے. حضرت حسن اور حسین کا ماتم نہیں کرنے والے کافر. تو ایک صاحب نے حیدرآباد کے اچھے شاعر صاحب، انہوں نے اس پر گرہ لگائی، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کی. کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. وہ لوگ کافر ہیں جو شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں، ہم جو ہمیشہ زندہ ہیں جن کو اللہ رزق دیتا ہے ان کا ماتم کیا کہہ کر کریں گے. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ماتم کر رہے، کیا ہے بچہ پیدا ہوا، اچھا خوشی مناتے ہیں کہ ماتم کرتے. تو حضرت سے ہم مصیبتوں کو یاد کر کر برابر ہوتا ہے، اور غم خیر نہیں رہتا زمان اور مکان میں، ایام کی تخصیص نہیں رہتی فوہ میں، روزے میں دنوں کی تخصیص نہیں رہتی. تو میرے دوستو، سیدنا حسین نے اپنے عمل سے یہ بتایا، ان باتوں کو مومن کی شان کیا ہے، کیا علامت ہے؟ علامت تبسم بغلب عروس. جب موت اس کے پاس آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگتی ہے، خوش ہوتا ہے وہ. اب میں جا رہا ہوں میرے مولا کے دربار میں. شاعر نے کہا، لو آج نصیبہ جاگا ہے، لو آج نصیبہ جاگا ہے، اب خوب سنورنے دو مجھ کو. لو آج نصیبہ جاگا ہے، اب خوب سنورنے دو مجھ کو، میرا دل بر خبر میں آ کر جلوہ دکھانے والا ہے. اللہ اکبر. مرنے والے کیوں مسکراتے ہوئے جاتے ہیں؟ عمر گزر گئی، حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے رہے. اب ان کو معلوم ہے کہ خبر میں حضور کو بتایا جائے گا، اور بتا کر کہیں گے من ھذا الرجل، یہ صاحب کون ہے. اس وقت وہ عاشق ذات کی اٹھے گا، ھذا سیدی و مولائی، یہ میرے سردار، میرے مولا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے دیدار کے لیے تڑپتا تھا. آج وہ میرے کو مقدر سے ملے ہیں. تو شاعر یہی کہتا ہے. اب آپ دیکھیے مردے کو کیسا سنوارتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں. میرا شعر ہے، مرخد میں میری شاید آئیں کرم سے حضرت، مرخد میں میرے آئیں شاید کرم سے حضرت، جاتا ہوں اس لیے میں کپڑے نئے بدل، کپڑے کیوں نئے بدل رہے؟ شاید رضان عالم ہمارے قبر میں تشریف لائے. جہاں میرا ہی شعر ہے، تیرے قدموں کی برکت سے لحد اس کی معطر ہے، تیرے قدموں کی برکت سے لحد اس کی معطر ہے، تیرا مداح کم محتاج ہے پھولوں کی چادر کا. پھولوں کی چادر کی ضرورت نہیں، وہ روح ہے کائنات، وہ جنت کے تمام پھولوں کی روح محمد عربی اگر آ جائیں تو پھر اب خوشبو کی کیا کمی رہے گی. نیک اعمال ہمارے لیے خود خوشبو کا باعث ہوں گے، پھر یہ الگ. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو میرے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مشکلات کا سامنا تھا، اور آپ کو معلوم بھی تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا. کیوں کہ ایک وقت تخت کے مقام پر ہوئے تھے، آپ کا گزر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس میدان میں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. تب لازمی بات ہے کہ حضرت حسین کو ضرور خبر ملی ہوگی.
دیکھیے سرکار کو سارے فضائل ملے مگر شہادت کا مرتبہ نہیں مل سکا، اور اگر شہادت کا مرتبہ آپ کو ملتا تو پھر وہ چیز آپ کی نبوت کے خلاف ہوتی، کیونکہ کہا فرمایا گیا کہ اگر یہ محمد جھوٹ بولیں گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر حضور قتل ہوتے، شہید ہوتے تو لوگ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ کہا اس واسطے موت آ گئی۔ جی تو اللہ نے کیا کیا؟ حضور کو پورے فضائل سے نوازا۔ اگر شہادت کا جو مسئلہ تھا تو شہادت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، سری اور جہری، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی۔ سیدنا حسن کو شہادت ملی کون سی؟ سری، چھپی ہوئی، کہ آپ کی کو زہر دے دیا گیا۔ کس نے دیا؟ اللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی نے دیا، یہ ایک بات غلط ہے۔ شوہر کو بیوی کیسے زہر دے گی؟ کہا نہیں، یزید نے کہا تھا کہ میں تیرے سے شادی کروں گا، ان کے پاس آیا تھا بایو ڈاٹا، شادی کا پیام انہوں نے لیا تھا، کچھ نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، حضرت سیدنا حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایسا سخت زہر دیا گیا کہ آپ جب خے کرتے تو آپ کے کلیجے کے ٹکڑے گرتے، خون کی خیر ہوتی۔ بھائی نے پوچھا حضرت حسین نے کہ بھائی آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے بات معلوم کر کے؟ کہا ہم اس کو قتل کریں گے۔ کہا تم قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل قیامت میں اللہ اگر مجھے کسی کی شفاعت کرنے کا موقع دے تو میں اپنے قاتل کی شفاعت کروں گا۔ دیکھا، میں اپنے قاتل کی شفاعت کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے قاتل کو گرفتار کیے ہو تو اس کو اگر میں اچھا ہو گیا تو میں جو سزا چاہوں دوں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو صرف اس کو شہید کر قتل کر دینا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنا۔ مگر بعد والوں نے غصے میں عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھ کاٹے، ایک ایک جوڑ کاٹے، اور وہ ہر جوڑ کرتے وقت کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حتیٰ کہ آنکھوں میں سلائی پہ پھیر دیے، آگ کے جیسی سلاخ کو گرم کر کر، پھر بھی آنکھ بہ رہی ہے ٹوٹ کر، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی اس کے بعد جب اس کی زبان کاٹنے گئے تو رونے لگا۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں ذکر کیسے کروں، میں اللہ کا ذکر کیسے کروں؟ ہم رہتے تو مرید ہو جاتے تھے۔ مگر سیدنا علی کو سرکار نے فرمایا علی تیرا قاتل یقیناً دوزخی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا آج ہم لوگ ذرا ظاہری طور پہ کچھ ہوا تو بس لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا حسین کو اللہ تعالیٰ نے جہری شہادت دی، کھلی شہادت دی، تاکہ حضور کو آپ کے نواسوں کی توسط سے وہ شرف اللہ عطا فرمائے کہ جو شہادت کا معاملہ ہے، سری اور جہری دونوں شہادتیں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ اور ہم
سیدنا حسین کے اگر صحیح چاہنے والے ہیں تو حضرت حسین کے نقش قدم پر چلیں، خرافات سے بچیں، اور ایک بات یاد رکھو، اگر ہم ان جلوسوں میں شریک ہوں تو گویا ہم نے خدا کے نافرمانوں کے مجمع کو بڑھایا، اور مجمع کو بڑھانا خود ہماری بہت ہی بدبختی ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں شریک نہیں ہونا۔ کیا چیز ہے؟ ہتیا نہیں دیکھے، اس میں بیٹھنے والوں کو نہیں دیکھے، زو میں چلے جاؤ، تم خود بیٹھتے اس کے اوپر ہو گیا، یہ زو پہ بٹھا کے پھرا، اور آپ کو معلوم بھی ہو جاتا کہ حضرت ماموں کیسے ہوتے ہیں، اونٹ ماموں تھے یا بڑے ماموں نہیں۔ تو میرے دوستوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہے کہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہاں آپ کو شہید کر دیں گے، فرمایا میرے سے ایک بات کہی گئی ہے، اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ کیا بات تھی؟ حضرت حسین جانے، ان کا خدا جانے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ گجرات میں بدبختوں نے مسلمانوں کو شہید کیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کو مار ڈالا، مگر یہ نہیں سوچے کہ مسلمانوں کو وہ شہید کرنا ان کے لیے عذاب کا موجب ہے، اور اس کو اللہ کے فضل سے جنت الفردوس ملنے والی ہے۔ کیوں؟ اللہ پوچھے گا اس سے، اے مسلمان بتا تیرے کو کیوں شہید کیا گیا؟ وہ کہے گا مولا میرا کوئی قصور نہیں تھا، کسی کو تم نے قتل کیا کہا کہ نہیں، کسی کو اذیت دی کہا کہ نہیں، پھر تیرے کو کیوں قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا مولا چونکہ میں تجھے ماننے والا تھا اس لیے مجھے قتل کیا گیا۔ ارشاد ہوگا جب میرے کو ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے تو لے میری محبوب تیرے وہ جگہ جو تیرے کو بھی محبوب ہے اور ہم نے خاص تم لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور وہ جگہ ہے جنت، جنت الفردوس۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ یا اللہ جنت جو بولے تو نیچے کا جھوپڑا بھی مل جا سکتا، اگرچہ وہ بھی بہت قیمتی رہے گا، لیکن آپ مانگے تو آخری درجہ جنت الفردوس کا مانگے۔ فردوس وہ آخری درجہ ہے جنت، اس میں بھی کئی طبقے ہیں، فردوس میں بھی کئی طبقے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے۔ سرکار کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، پھر عمر فاروق ہوئے، پھر عثمان غنی ہوئے، پھر حضرت علی ہوئے، اور آپ کو فارغ البالی کی زندگی ملی اللہ کی طرف سے، یعنی آپ کے لیے اللہ نے بے حد بے نیاز رکھا تھا آپ کو، کافی دولت تھی آپ کے پاس۔ حضرت حسن کے گھر میں چاندی کے سامان سے پورا گھر زینت دیا ہوا تھا، تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چاندی کا سامان نمائش کے لیے رکھنا جائز، یعنی شو کے لیے، خوبصورتی کے لیے رکھنا جائز ہے، اور البتہ چاندی کے برتن میں پانی پینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ چاندی کی تشتری کشتی لاتے ہیں اور اس میں چھالیاں پان وغیرہ رکھے دیتے ہیں،
تو اس میں سے لے کر کھانا جائز نہیں. ہمارے والد صاحب کے پاس کہیں دعوت میں گئے ایسے ہی لا کے رکھتے تھے. اب پہلے تھی چاندی کی، اب تو پلاسٹک کے کوڑی کے کام کے لیے اس میں ڈال کے رکھ رہے. تو اب اس والی باقی نہیں رہا. پھر بھی بعض وہ لوگ جو ذرا پرانے ٹائپ کے ہیں وہ پھر بھی چاندی. تو ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے کہ کچھ پان اس میں سے لے کر سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتے اور رکھ کے پھر وہاں سے لے کے کھاتے. یعنی راس لے کے کھائے تو استعمال کیے ویسا، ایسا بلواسا لیا تو استعمال کیے ویسا نہیں. یہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے چاندی کی اور تم اس سے پانی پیے تو پی سکتے یا نہیں پی سکتے؟ کہا پی سکتے ہیں. تو معلوم ہوا چاندی کی وجہ سے چاندی اس کو لگی ہوئی ہے کہہ کر پانی پینے سے روکا نہیں گیا، بلکہ رات چاندی کے استعمال سے روکا گیا. اس لیے ہم اگر پانی پی رہے ہیں چاندی کی گلاس ہے تو آپ ڈال کے ہاتھ میں ڈال کے پھر پی لیے تو آپ کو جائز. تو حضرت کے گھر میں اجہر کے لیے گھر میں چاندی کے سب چیزیں جمے ہوئے کافی دولت تھی، مگر باوجود دولت کے فقیروں کے ساتھ نرمی، غریبوں کے ساتھ نرمی. اور ایک بار حضرت حسن طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا، تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میرے کو حاکم بہت ستا رہا ہے، ذرا چل کے آپ سفارش کر دیجئے. تو قاعدہ یہ ہے کہ 4 چکر ہونے کے بعد آپ کعبۃ اللہ کے طواف سے نکل سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے. اگر نکلے تو پھر ایک بکری واجب ہوتی ہے، ایک دم واجب ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا اس سے کہ اس کی پریشانی ہے تو ابھی آپ 2 چکر کیے تھے کہ اس کے ساتھ چلے گئے. جا کر پھر واپس آئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ آج طواف چھوڑ کر چلے گئے؟ کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی سفارش کرتا ہے کسی کام میں، اگر وہ چیز ہو گئی تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر عمرے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا میں گیا اور اس کو بولا، وہ سن لیا تو میرے کو حج اور عمرے کا ثواب مل گیا. رہا 2 20 ثواب سے چلا گیا، ایک دبا ذبح کر دوں گا میرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو مگر سفارش کرنے کے بعد پیسے نہیں لینا، وہ رشوت ہو جائے. اور سبھی خیفے لے لیتے لوگ. اللہ رحم کرے خالی صاحب تو دلہے والوں سے لینا. اب ہمارے خاجیاں کیا کرتے ہیں، میں سامنے رہا تو ادھر بلا کے لے جاتے ہیں، کان میں بولتے ہیں ہمارے پیسے پیتے ہو دلہے والوں کو. پرسوں ایک جگہ شادی تھی تو دلہے والوں سے تو لے لیے، دلہن والوں سے لے رہے تو بلا کے بولے میرے کو بھی 300 دو. تو میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں میں کیا اشارے کر رہے ہیں. میں بولا دلہے کی طرف سے لے لیے ہیں تو دلہن کی طرف سے لینا نہیں ہے. کھڑے رہ گئے حضرت ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور قاضی ہے. ایک بات یاد رکھیے یہ خاضیاں نہیں ہیں، یہ خاضی نکاح ہے، نکاح پڑھنے والے. خاضی بولے تو جج کو بولتے ہیں، ان کا فیصلہ کرتے ہیں. گھر میں جرم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، باہر آ کر دوسروں کا فیصلہ کیا کریں. تو میرے عزیز بھائیوں قاضی کے معنی ہے فیصلہ. ہمارے پاس دارالقضا ہے، دارالقضا میں فیصلے ہوتے ہیں. یہ لوگ قاضی ہیں. جو قاضی کیسا ہونا پڑتا
علم دین کا ماہر، فقہ کا ماہر، عقل کا ماہر، عقل اچھی ہونا تو فیصلہ صحیح ہونا۔ خیر مختصر یہ ہے میرے عزیز دوستوں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوازے کو جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، حضرت حسین کو بلایا ولید نے جو مدینے کا گورنر تھا، اور بلا کر ان سے کہا کہ دیکھیے آپ نے سمجھ لیا کہ بلایا ہے تو کچھ وجہ ہے، اور چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کا سلسلہ چل رہا تھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ معاویہ کا شاید انتقال ہوا ہے، تو آپ نے چند اپنے نوجوانوں کو لے لیا اور کہا کہ تم باہر ٹھہرنا، اگر کوئی اندر سے گڑبڑ کی آواز آئے تو تم اندر آ جانا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے تو ولید نے جو مدینہ شریف کا گورنر تھا اس نے کہا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے حکم آیا ہے یزید کا کہ آپ سے عبد الرحمن ابن ابی بکر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے میں بیعت لوں، یعنی یزید کی بادشاہت یعنی خلافت پر۔ آپ سے پہلے سارے لوگ بیعت کر لیے تھے، صرف یہ حضرات باقی تھے۔ تو اب آپ نے فرمایا